अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अल्लाह के रहम करम से ठीक होंगे। तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की जियोग्राफी। तो जियोग्राफी की कौन सी लेसन है, तो आपने पहले ही कुछ पढ़ा है इसमें। तो जियोग्राफी की लेसन यहाँ पे मैं आपको याद दिलाता हूँ। लेसन नंबर 3 है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है ना, इट इज लेसन नंबर 3 ऑफ योर जियोग्राफी। द नेम ऑफ द लेसन इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो जो मिनरल पोर्शन है वो हमने पहले ही पढ़ा है, तो सब टॉपिक है जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है ना, तो वो है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। क्योंकि हम पावर रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो पावर रिसोर्स को हमने कल देखा था, दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया था। एक है कन्वेंशनल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ठीक है ना, तो कन्वेंशनल रिसोर्स में हमने पहले ही पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था फायरवुड, दूसरा पढ़ा था हमने फॉसिल फ्यूल में से एक फॉसिल फ्यूल, वो था कोल। ठीक है ना, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हमने दूसरा फॉसिल फ्यूल पढ़ना है, तो वो कौन सा है? वो है पेट्रोलियम। देखो पहले मैं दिखाता हूँ, जो ये पेट्रोलियम है ये निकला, ये एक फॉसिल फ्यूल है, याद रखना ये एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है ना, तो कोल भी जिस तरह से फॉसिल फ्यूल है, इस तरह से पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है। तो जो पेट्रोलियम है ये किस जबान का लफ्ज है? लेटिन वर्ड, लातिनी जबान का लफ्ज है पेट्रा। मीन्स रॉक, ओलियम मीनिंग ऑयल। तो अगर इसका डेरिवेटिव मीनिंग देखेंगे, डेरिवेशन मीनिंग देखेंगे, दैट इज रॉक ऑयल। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव मीनिंग जो है पेट्रोलियम का, दैट इज रॉक ऑयल। क्योंकि लेटिन जबान, लातिनी जबान का लफ्ज है पेट्रा एंड ओलियम, इन दो लफ्ज़ों का मजमुआ है ये। इन दो लफ्ज़ों को मिला के ये लफ्ज़ पेट्रोलियम बना है। तो पेट्रा का मतलब है रॉक एंड ओलियम का मतलब है ऑयल। सो अगर इसका डेरिवेटिव मीनिंग देखेंगे तो है रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम जो आप देखते हो आज, ठीक है ना, तो आप देखो हर एक जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, आप गाड़ियों की बात ले लीजिए, एरोप्लेन्स की बात ले लीजिए, या डिफरेंट मशीन्स आर देयर जो पेट्रोल या उससे जो चीज़ें निकलती हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ पेट्रोलियम जो हैं उन्हीं से चलती है। ठीक है ना, जो पेट्रोलियम है तो इससे या जो उससे जब उसको रिफाइन किया जाता है, जब इसको साफ किया जाता है मशीन्स में, ठीक है ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है ना, तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है इसको किस तरह से, ये एक मिनरल है, ठीक है ना, इसको ड्रिल करके निकाला जाता है, क्योंकि ये ज़मीन की बहुत गहराई में होता है। तो इसको जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है निकालने के लिए, दैट इज़ ड्रिलिंग। ठीक है ना, तो ड्रिलिंग से इसको निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। ठीक है, फिर इस पेट्रोलियम को कहाँ पे भेजा जाता है? रिफाइन करने के लिए, साफ़ करने के लिए। ठीक है ना, तो रिफाइन करने के बाद इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है ना, हर एक चीज़ को आपने देखा होगा। ठीक है ना, जैसे डीजल, केरोसिन ऑयल, वैक्स, प्लास्टिक, पेट्रोल, तो बहुत सारी चीज़ें इससे निकलती हैं। ठीक है ना, इस पेट्रोलियम से ना, इससे डीजल निकलता है, इससे पेट्रोल निकलता है। ठीक है ना, इससे केरोसिन निकलता है, इसके अलावा इससे वैक्स निकलता है, या प्लास्टिक भी इससे निकलता है। ये सभी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हो अपनी ज़िंदगी में। हर एक ने इसका इस्तेमाल किया हुआ। पेट्रोल देखते हो आप, डीजल देखते हो, ऑयल देखते हो या वैक्स देखते हो ना, तो हर एक चीज़ का हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ को रिफ़ाइन करने के बाद निकलते हैं? पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के बाद निकलते हैं। और जो ये पेट्रोलियम है इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू।
کیونکہ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ قیمت ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آج جو آپ کمفرٹیبل لائف گزارتے ہو، اٹ از بیکاز آف دس منرل پیٹرولیم. اسی پیٹرولیم کی وجہ سے آپ آج ایک کمفرٹیبل لائف گزارتے ہو. تو اس وجہ سے جو پیٹرول یا اس کی جو ڈیریویٹیوز ہیں جو اس سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ بلیک گولڈ. وائی؟ کیونکہ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ قیمت ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھیں کہ وہ کنٹریز جہاں پہ پیٹرولیم زیادہ پایا جاتا ہے، لیڈنگ پروڈیوسرز آف پیٹرولیم. وہ کنٹری جہاں پہ پیٹرولیم زیادہ پایا جاتا ہے دنیا میں، ان کنٹریز کا ہم نام لکھیں گے. اس میں ایران، عراق، سعودی عربیہ، اینڈ قطر. دیکھو یہ وہ کنٹریز ہیں ورلڈ میں وائر پیٹرول از فاؤنڈ ان ابنڈینس، ٹھیک ہے نا. یہاں لیڈنگ پروڈیوسرز آف پیٹرولیم ورلڈ میں وہ کنٹری جہاں پہ پیٹرولیم زیادہ نکلتا ہے، وہ کون کون سی کنٹری ہے؟ ایران ہے، عراق ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے. تو عربین کنٹریز جو ہیں یہاں پہ زیادہ پیٹرول نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کچھ باقی کنٹریز بھی ہیں ورلڈ میں جہاں پہ نکلتا ہے پیٹرولیم. وہ کیا ہے؟ یو ایس اے، رشیا، وینیزولا، الجیریا. زیادہ تعداد اگر ہم دیکھیں گے لیڈنگ پروڈیوسرس ہے ایران، عراق، سعودی عربیہ اینڈ قطر. اس کے علاوہ کچھ اور کنٹریز ہے جہاں پہ نکلتا ہے، دیٹ از یو ایس اے، رشیا، وینیزولا، الجیریا، ٹھیک ہے نا. اور انڈیا میں بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پیٹرول نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیڈنگ پروڈیوسرس ان انڈیا. تو انڈیا میں کہاں کہاں پہ پیٹرول نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہے ایک جگہ، اس کا نام ہے ڈگ بوائے، یہ آسام میں ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. انڈیا میں آسام ہے اسٹیٹ، آسام میں ایک جگہ ہے ڈگ بوائے، وہاں پہ پیٹرول نکلتا ہے. اسی طرح سے ممبئی کی ایک جگہ ہے بمبئی ہائی، یہ ممبئی میں ایک جگہ ہے بمبئی ہائی، وہاں پہ پیٹرول نکلتا ہے. یہاں جو کرشنا گوداوری جو یہ ریورس جہاں پہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں. اس ڈیلٹا کے پاس بھی کیا پیٹرولیم نکلتا ہے. تو انڈیا میں ڈگ بوائے ان آسام، بمبئی ہائی ان ممبئی اینڈ کرشنا گوداوری ڈیلٹا جو ہے وہاں پہ پیٹرول پایا جاتا ہے. تو پیٹرول آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ ایک فاسل فیول ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے پیٹرا اور اولیم، ان دو لفظوں کا مجموعہ ہے. پیٹرا مینز راک، آئل مینز اولیم. تو راک آئل ہے یہ کیونکہ یہ راکس کے اندر سے پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کس طرح سے پھر آؤٹ زمین سے باہر لایا جاتا ہے، اس پروسیس کو ڈرلنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے اس کو باہر نکالا جاتا ہے. تو جو یہ ہے پیٹرول، اس سے بہت سارے کیا ڈیریویٹیوز، اس سے بہت ساری چیزیں نکلتے ہیں، جیسے ڈیزل نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے ڈیزل نکلتا ہے، یا کیروسین نکلتا ہے، کیروسین آئل، یا پلاسٹک نکلتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. یا پیٹرول، یہ سبھی چیزیں اس سے نکلتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ نے دیکھی، یہ ہماری زندگی میں کتنی کارآمد ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ جو ایروپلینس چلتے ہوئے دیکھتے ہو، بڑی بڑی مشین چلتے ہوئے دیکھتے ہو، یا جو آپ گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتے ہو، ان سب میں اس پیٹرولیم یا اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے. کیونکہ پیٹرولیم کو جب ریفائن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے مشینز میں، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، جیسے ڈیزل نکلتا ہے، کیروسین نکلتا ہے، ویکس نکلتا ہے، پلاسٹک نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو اسی وجہ سے بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ قیمت ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو لیڈنگ پروڈیوسرز آف پیٹرولیم ہے، مطلب وہ کنٹریز ورلڈ میں جہاں پہ پیٹرولیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو کون کون سی کنٹری ہے؟ ایران، عراق، سعودی عربیہ، قطر، ٹھیک ہے نا.
اور اس کے علاوہ اور کچھ کنٹریز ہے ورلڈ میں جہاں پہ یہ پایا جاتا ہے، یو ایس اے میں پایا جاتا ہے، رشیا میں پایا جاتا ہے، وینزویلا میں پایا جاتا ہے، الجیریا میں۔ انڈیا میں کچھ جگہ ہیں، یاد رکھنا انڈیا میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پیٹرول پایا جاتا ہے، بہت کم تعداد میں پایا جاتا ہے لیکن پایا جاتا ہے۔ تو ڈگ بوائے ہے آسام میں ایک جگہ، وہاں پہ پایا جاتا ہے، اور بمبئی ہائی ایک جگہ ہے ممبئی میں، وہاں پہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کرشنا گوداوری ڈیلٹا، ٹھیک ہے نا، تو کرشنا گوداوری یہ جو 2 ریورس ہے جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ بھی کیا نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے۔ تو یہ تھا فاسل فیول کون سا، پیٹرول۔ اس کے بعد ایک اور فاسل فیول ہے دیٹ از نیچرل گیس۔ تو نیچرل گیس کیا ہے اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ آج ہم نے پیٹرول کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کتنا ویلیبل ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، کیونکہ یہ ہر ایک جگہ پہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، پرٹیکولرلی جو ٹرانسپورٹیشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، اس میں اس کا زبردست استعمال ہوتا ہے، اور ہماری لائف کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے اور ہمارے ٹائم کو بچانے کے لیے اس کا اہم رول ہے۔ اور کون سی کنٹری لیڈنگ پروڈیوسرس آف پیٹرول ہے ورلڈ میں، وہ بھی آپ نے دیکھا، اور انڈیا میں پیٹرول کہاں پہ پایا جاتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا۔ کل ہم نیچرل گیس جو ایک اور فاسل فیول ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس وقت دیجیے اجازت، خدا حافظ۔